اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کتاب الحج۔ کتاب الحج میں ہم نے کل شروع کیا تھا الباب الثالث، اور باب الثالث کا عنوان تھا فی الاحرام۔ کس باب میں تھا یہ؟ احرام کے متعلق۔ اور ہم نے احرام کے بارے میں یعنی میقات کو جانا تھا کہ میقات کس کی کہاں کہاں کی میقات ہے، اور اس کے بعد آج جو ہم پڑھنے والے ہیں کہ آیا میقات سے بنا احرام کے گزرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے گا جو میقات ہم نے بتائی، یعنی ہند و پاک کے لیے اگر پہلے مدینہ جاتے ہیں تو کون سی میقات ہوگی؟ مسجد شجرہ، صحیح ہے، جو مدینہ سے 12-14 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، کہ وہاں سے بنا احرام کے آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے، صحیح نا، سوائے ان لوگوں کے جو روزمرہ کا جن کا کام ہے، جیسے ڈرائیور ہیں، فیری والے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، باقی کوئی میقات سے بنا احرام کے داخل مکے میں نہیں ہو سکتا، چونکہ جو حرم کا علاقہ آتا ہے، حرم کا احترام ہی کس سے ہے؟ احرام سے۔ حرم کا احترام احرام سے، خانہ کعبہ کا احترام طواف سے ہے، مینا کا احترام رمی سے ہے، سعی کا صفا و مروہ کا احترام سعی سے ہے، مسجد کا احترام 2 رکعت نماز تحیہ سے ہے۔ واضح؟ یہ سب ایک اصول بنائے گئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی وہاں سے آگے بڑھ جا رہا ہے بنا احرام کے تو اس کو واجب ہے کہ واپس آئے وہاں سے احرام پا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ولا يجوز، دیکھیے یہاں سے ہونا ہے نا، ولا يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت، کہہ رہے ہیں ان میقات سے پہلے احرام کا باندھنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے ہمارے یہاں اہل سنت حضرات باندھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی نظر کر کے باندھا جا سکتا ہے، آپ اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نظر کرنی ہوگی، نظر کا ایک طریقہ ہے، ورنہ تو احرام سے پہلے یعنی مواقیت سے پہلے، میقات سے پہلے احرام کا باندھنا جائز۔ ولا يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت، اور ان میقات سے پہلے، ٹھیک ہے، احرام کا باندھنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ تَجَاوَزَهَا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی انسان میقات سے تجاوز کر جائے، آگے بڑھ جائے، عمدن، رجع، تو کیا کرے گا؟ پلٹے گا۔ رجع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ وَأَحْرَمَ مِنْهَا، یعنی من المیقات، اور پھر میقات سے احرام باندھ لے گا۔ وَإِن لَّمْ يَتَمَكَّنْ بَطَلَ حَجُّهُ، لیکن اگر اس پر قدرت نہ رکھتا ہو کہ واپس آ کر احرام باندھ کر پھر جائے، اس صورت میں اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ وَإِن لَّمْ يَتَمَكَّنْ بَطَلَ حَجُّهُ، اگر اس کے لیے یہ کام ممکن نہ ہو تو کیا ہے؟ اس کا حج باطل۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد آتا ہے عبد اللہ سستانی صاحب کا فتویٰ کہ اس پر پلٹنا واجب ہے، اگر نہیں پلٹ سکتا تو جہاں ہے وہیں سے احرام باندھ لے، یہ عبد اللہ سستانی کا فتویٰ جو مجھے یاد آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے اس کتاب میں؟ لم يتمكن، اگر اس کا میقات تک پلٹنا ممکن نہ ہو، بطل حجہ، تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، ہاں لیکن مولانا صحیح ہے، یہاں بات ہماری عمدن کی چل رہی ہے نا، عمدن واقعی حج باطل ہو جائے گا۔
لیکن اگر ناسین ہے یا جاہلن ہے، یعنی مسئلہ نہیں جانتا تھا یا مسئلہ جانتا تھا بھول گیا، رجع مع المکنا، تو امکان کی صورت میں کیا کرے گا؟ پلٹے گا. صحیح، یہی مسئلہ ہے سیستانی صاحب کا. ہاں، وَإِن كَانَ نَاسِيًا، اگر بھول گیا ہو، مسئلہ جانتا تھا لیکن بھول گیا. او جاہلن، یا کیا ہو؟ جاہل ہو. رجع مع المکنۃ، امکان کے ہوتے ہوئے پلٹے گا. وَأَحْرَمَ مِن مَّوْضِعِهِ إِن لَّمْ يَتَمَكَّنْ، ورنہ اسی جگہ سے احرام باندھے گا اگر اس کے لیے پلٹنا ممکن نہ ہو. سمجھ میں آئے مولانا؟ وَلَوْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ حَتَّى كَمُلَتْ مَنَاسِكُهُ، وَلَوْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ، اگر علی عباس کوئی احرام پہننا ہی بھول جائے، حَتَّى كَمُلَتْ مَنَاسِكُهُ، یہاں تک کہ حج کے تمام ارکان کو کیا کر لے؟ پورا کر لے. صح حجه على روایتین، تو ایک قول کے مطابق کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ اس کا حج صحیح ہوگا، کیونکہ وہ بھول گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وَلَوْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ، اور اگر وہ احرام بھول جائے، لو مانے کیا ہوتا ہے؟ اگر. حَتَّى كَمُلَتْ مَنَاسِكُهُ، یہاں تک کہ اس کے مناسک حج مکمل ہو جائیں. صح حجہ، اس کا حج صحیح ہوگا علی روایتین، ایک روایت کی بنیاد پر. اب بات ہے احرام میں چیزیں واجب کیا کیا ہیں، آئیے دیکھیے، اور اس کے بعد مستحب پہ آئیں گے. والواجب فی الاحرام، واجب ہے احرام میں تین چیزیں واجب ہیں مولانا. پہلی ہے النیہ، آپ کیا کریں؟ احرام کی نیت کریں. وَإِسْتِدَامَتُهَا حُکْمًا، اور نیت کا حکم باقی رہے. یعنی احرام کی نیت کو شروع سے آخر تک، حکمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی احرام کی نیت کو شروع سے آخر تک باطل نہ کرے. آئے سمجھ میں؟ یعنی یہ نیت کر لی کہ احرام میں ہے تو احرام میں رہے وہ. والتلبیات الاربع، اور للمتمتع والمفرد، اور چاروں تلبیہ کہے کس کے لیے؟ للمتمتع والمفرد. ٹھیک ہے، متمتع کے لیے یعنی حج تمتع کرنے والے کے لیے، اور حج افراد بجانے والے کے لیے. کیا ہے مولانا تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک. آگے آ رہا ہے مولانا سورتھا. اس کے بعد دیکھیے مولانا، یہ تو متمتع اور مفرد کے لیے ہے، حج افراد بجانے وہی والاشعار والتقلید للقارن، اور اشعار اور تقلید واجب ہے کس کے لیے؟ قارن. چونکہ واجب کی بات چل رہی نا ہماری. کیا ہے اشعار؟ دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں جو قارن ہے اس کے لیے اپنے ساتھ قربانی کے جانور کو لے جانا کیا ہے؟ مستحب. پہلے بتا چکا ہوں، جسے وہ مینا کے میدان میں ذبح کرے گا عید کے دن، اگر احرام اس کا حج کا ہے.
اس جو قربانی لے کر جا رہا ہے اگر وہ اونٹ ہے تو جو اس کی کوہان ہوتی ہے دائیں جانب سے اس کی کوہان کو کٹ کر دے گا. کوہان ہوتا ہے نا اونٹ کا, دائیں سائڈ سے کٹ کرے گا اور اس کے خون کو اس سے لپیٹ دے گا. اس کو بولا جاتا ہے اشعار, یعنی وہی جو خون نکلا وہ خون اس کے کوہان پر مل دے. اسے کیا بولیں گے؟ اشعار. اور اگر اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور ہے تو اس کی گردن میں ایک نال لٹکا دے, چپل لٹکا دے. نال سمجھ رہے ہیں؟ ایسی نال کہ جس میں اس نے کوئی نماز پڑھی تھی, اسے کہا جائے گا تقلید. سمجھ میں آیا؟ اس پر واجب نہیں ہے قربانی, لیکن اگر ساتھ لے جا رہا ہے تو اس پر واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ویسے واجب نہیں ہے. اور جب لے جائیں تو اس پر واجب کیا ہے؟ واجبی کی بات چل رہی نا مولانا ہماری. ہاں, اشعار و تقلید. اشعار سمجھ میں آیا؟ اونٹ کے کوہان کو کاٹ کر دائیں سائڈ سے اس خون کو پورے کوہان پر مل دینا. تقلید کہیں گے اگر اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور ذبح کے لیے قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں تو ایسی چپل جس میں آپ نے نماز پڑھی تھی اس کی گردن میں لٹکا دی جائے. یہ علامت قرار پائے گی کہ یہ جانور قربانی کا ہے. وہاں سے وصورتھا یعنی سورۃ التلبیہ. تلبیہ کی تو سورت کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. صحیح ہے, یہ واجب ہے مولانا. حج میں یہی ایک تلبیہ اور 2 رکعت نماز ہے جس کا پڑھنا واجب ہے, باقی پڑھنا کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. صحیح ہے, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہاں جو دیا ہے واجب مقدار دیا ہے, جو مکمل تلبیہ ہے وہ تلبیہ مستحبات کے ساتھ یہاں پر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوری تلبیہ کیا مولانا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. صحیح ہے, یہ تلبیہ واجب و مستحب کے ساتھ ہے کہ جس کے پڑھتے ہی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ احرام کی پابندیاں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں. اس نے نیت کی, احرام کے کپڑے کو پہنا, نیت کی, نیت کے بعد تلبیہ کہا, جو احرام کی 25 پابندیاں ہیں اس پر لاگو ہو جائیں گی. وَلَبْسُ الثَّوْبَيْنِ اور 2 کپڑوں کا پہننا. کیسے کپڑے کوئی بھی پہن لیں گے؟ کہا نہیں, مما یصح فیہ الصلاۃ جس میں نماز کا پڑھنا صحیح ہو. یہ چیزیں واجب ہیں. اب آ جائیے مستحب پر. کیا مستحب ہے حرف حرام میں؟ توفیر شعر الراس للمتمتع من اول ذی القعدہ. ہاں مولانا, آج 30 تاریخ ہو گئی, کل سے حاجی حضرات کے لیے مستحب ہے اپنے بالوں داڑھیوں کو کیا کریں؟ لمبا کریں, انہیں کاٹے نہیں, چھوڑ دیں. پورا ذی القعدہ کا مہینہ اور پھر ذی الحج کے 9 دن, 10ویں دن جب قربانی ہو جائے تب بال منڈوائے اور داڑھی وغیرہ کو مرتب کرے. پہلی ذی القعدہ سے مستحب ہے حاجی کے لیے. صحیح ہے. توفیر و شعر الراس سر کے بال کو لمبا کرنا, بڑھانا. للمتمتع حج تمتع کرنے والے کے لیے من اول ذی القعدہ پہلی ذی القعدہ سے. وتنظیف الجسد
तंदीफ जसद से मुराद क्या होता है मौलाना? यानी जिस्म को साफ करना। ठीक है, किसके लिए? एहराम के लिए। वक़स्सिल अज़फ़ारी वश्शारिबी, क़स्सिल अज़फ़ार, अज़फ़ार से मुराद है मौलाना नाखून, नाखून का काटना, वश्शारिबे, और मूछ का काटना। मूछ, मूछ तो समझते हैं ना? वअख़्ज़िल आना, आना कहेंगे मौलाना, यानी आले तनासुल के ऊपर जो बाल होते हैं, है ना, शर्मगाह के ऊपर जो बाल होते हैं, उन बालों का काटना। वल इब्तैनी बिन्नूरा, और इब्तैन यानी जो हाथों के नीचे के बाल होते हैं, उन्हें साफ करना नूरा के जरिए से। यानी बगल के बाल। वल गुस्लु अमामहू, यानी अमामहू से मुराद है यानी कब्ल अल इहराम मौलाना, और गुस्ल करना इहराम से पहले। वल इहरामु अक़ीब अज़्ज़ुहर, और इहराम जोहर के बाद बांधना। आए समझ में? बाद जोहर इहराम का बांधना क्या है? मुस्तहब है। चूंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कब बांधा था? जोहर के बाद। अब फरीदतिन, अगर जोहर की नमाज का वक्त नहीं है तो कोई भी वाजिब नमाज का वक्त, मसलन मगरिब की नमाज का वक्त, सही है, तो उसके बाद भी बांधना। मिसाल के तौर पर जो लोग उमरा करते हैं वो मस्जिद तनईम जाते हैं, मस्जिद तनईम जाने के बाद वहां मगरिब इशा पढ़ते हैं, मगरिब इशा के बाद एहराम की नियत करके खाने काबा चले जाते हैं। सही है, उससे रात में साया वाला भी मसला नहीं बनता। समझ में आएगा कि साया में चलना चलना पड़ेगा। अब सित्तु रकातिन, या मुस्तहब 6 रकत नमाज पढ़िए आप। औ रकातैन, अगर 6 नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 रकात मुस्तहब पढ़िए। रकातैन में जाइए, इनका तरीका दिया हुआ मौलाना, 2 नंबर पे आइए। यक़रअ फिल ऊला अलहम्दु वल जहद, यानी जहद से मुराद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, और फिर सानिया अलहम्दु वत तौहीद। कहां से ली गई बात? शराइउल इस्लाम, जो इसके बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और यही तरीका मौलाना मुस्तहब करार दिया गया है नमाज तवाफ में, कि पहली रकअत में अलहम्द के बाद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में अलहम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। तो या तो आप जोहर की नमाज के बाद बांधें, या किसी वाजिब नमाज के बाद बांधें, या 6 रकअत कम से कम नमाज पढ़ें, नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 रकअत मुस्तहब नमाज पढ़ें। वरफ़उ सौत बित्तलबिया, सही है, और तलबिया में आवाज को बुलंद करना। हाँ मौलाना, इन अल्लत
راحلته البیداء ورفع الصوت بالتلبیہ، تلبیہ میں آواز کا بلند، اذا علت راحلته جب اس کی سواری پہنچ جائے، البیداء علی طریق المدینہ مدینے کے راستے میں، بیدا پر۔ بیدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے مولانا؟ یہ زمین مسجد شجرہ سے لکھ لیں، یہ زمین مسجد شجرہ سے 1 میل کی دوری پر ہے۔ سنا ہے بیدا کبھی؟ ہاں، بیدا وہ جگہ ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور پر نور ہوگا اور آپ مدینے میں قیام پذیر ہوں گے، جیش سفیانی کو جب یہ پتا چلے گا کہ امام کہاں پر ہیں، مدینے میں، تو وہ اپنے لشکر کو بھیجے گا تاکہ امام کو کیا کرے، قتل کر سکے۔ امام اس کے لشکر کے آنے سے پہلے کہاں کے لیے روانہ ہو جائیں گے؟ مکے کے لیے، اور مکے آپ پہنچ جائیں گے۔ جب مدینے اس کا لشکر پہنچے گا تو لشکر وہاں پہنچنے کے بعد جب اس کو دیکھے گا کہ وہاں پر امام موجود نہیں ہے تو وہاں تباہی مچائے گا، تباہی مچا کے پھر امام کا پیچھا کرتے ہوئے وہ مکے کی طرف جائے گا کہ جیسے ہی بیدا کے مقام پہ پہنچے گا پورا کا پورا لشکر سفیانی زمین میں دھس جائے گا اور صرف 2 لوگ باقی بچیں گے۔ ایک وہ کہ جو جا کے سفیانی کو خبر دے گا، ایک فرشتہ آئے گا جو ایک کے منہ پہ تھپڑ مارے گا جس کی گردن پوری گھوم جائے گی، اور اسے حکم ہوگا کہ جاؤ اور جا کے امام کو بشارت دو کہ جیش سفیانی کے لشکر کیا ہو گیا، بیدا کے مقام پر زمیندوز ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ یعنی گھوڑے سمیت پورا پورا لشکر زمین کے اندر سما جائے گا۔ تو بیدا وہ جگہ ہے۔ والدعاء والتلفظ بالنور، ہاں مولانا، والدعاء، اور کیا پڑھنا؟ دعا پڑھنا۔ بہت ساری دعائیں انشاءاللہ مناسک حج میں موجود ہیں، ابھی اگر بتا بھی دیں گے تو آپ کو یاد رہنے والی نہیں ہے۔ ہم نے ویسے کوشش کیا تھا ساری دعائیں پڑھیں، اسی لیے میرے خیال سے گھنٹے کے اوپر لگا تھا، اتنی بار یہ کہو، اتنی بار یہ کہو، یہ کہو۔ وَالتَّلَفُّظُ بِالنَّوْعِ، اور نو کو بولنا، یعنی کون سا حج آپ کر رہے ہیں اسے معین کرنا، بتائیے کہ میں حج تمتع کر رہا ہوں۔ یہاں دیکھیے، نوع الحج من التمتع والقران بالافراد۔ والاشتراط، اور شرط لگانا۔ شرط کیا ہوتی ہے مولانا؟ صحیح ہے، شرط سے مراد کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ حاجی حضرات اللہ سے یہ عہد کریں کہ اگر وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں یا دشمن کوئی اسے روک دے کسی ایک موقف تک پہنچنے میں، صحیح ہے، یا مکے پہنچنے میں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے قربانی کو مینا کے میدان میں بھیجے گا۔ اگر یہ شرط رکھ رہا ہے، یہ مستحب ہے، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ہوگا کہ اگر مرض کی دشمنوں سے روک دے احرام باندھنے کے بعد اور اپنی قربانی، صحیح ہے، اس کا بھیجنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب اس کا احرام اترے گا کیسے؟ احرام باندھا ہے تو احرام کیسے اترے گا؟ دشمن نے اسے کیا کیا؟ جانے سے روک دیا، مرض کی وجہ سے وہ وقوف عرفات و مزدلفہ نہیں کر پایا۔ اب کیا کرے گا؟ احرام تو ہے نا، احرام اتارنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو اپنی قربانی کو بھیجے گا مینا میں، مینا میں بھیجنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ جب اس کو قربانی کی اطلاع مل جائے تو اپنا احرام حلق کے بعد اتار دے گا، ورنہ تو اس کے لیے مشکل بن جائے گی۔ تو یہ اشتراط کیا ہے؟ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں تک رکتے ہیں، اس کو کل مکمل کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔